ہمارا جو آئین ہے اس میں ایک گنجائش رکھی گئی کہ جی ایک نگران حکومت جو ہے وہ آئے گی جب پارلیمنٹ اپنی مدت پوری کرے گی، اور ملکی حکومت جو ہے وسائل جو ہے اس کے اوپر ان کا تصرف صرف اس حد تک ہو۔ ان کا ایک واحد مینڈیٹ یہ ہے کہ انہوں نے اس دوران میں فیسیلیٹیٹ کرنا ہے الیکشن کمیشن کو تاکہ الیکشن بر وقت ہو جائیں، کہ بنیادی طور پہ نگران حکومت بجائے خود ایک بوجھ ہے اس ملک کے اوپر۔ اکثر جو آپ ریکمنڈیشن اس وقت دیکھ رہے ہیں اور جو وزراء آج حلف اٹھائیں گے اس میں آپ دیکھیں گے کہ ان کے تقریباً چہروں پہ لکھا ہوا ہے کہ وہ ان کے سپانسرز کے نام کیا ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گوشوارہ ویلاگ کے ساتھ خالد محمود رسول ایک بار پھر حاضر خدمت ہے۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ خواتین و حضرات، پچھلی دفعہ جب ہم نے ویلاگ چندے کیے تھے تو اس میں بار بار اسی چیز کا انتظار تھا، پورے سیاسی منظرنامے کو اس چیز کا انتظار تھا کہ جو حکومت ہے پی ڈی ایم کی وہ اپنی مدت مکمل کر کے نگران سیٹ اپ جو ہے اس کے حوالے کر کے جائے گی، اور اگلا جو سیاسی منظرنامہ ہے وہ کیا ہوگا۔ ان ویلاگز میں ہم نے بھی اور زیادہ تر جو تبصرہ نگار تھے ان کی بھی یہی اوپینین تھی کہ جس سمت چیزیں چل رہی ہیں اس میں کلیئرٹی آنے کی بجائے جو منظرنامہ ہے وہ مزید پیچیدہ اور دھندلا ہوتا جا رہا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ نگران سیٹ اپ کو آئے ہوئے اب 3-4 دن ہو گئے، اور اسے آج یا کل میں اس کی کابینہ مکمل ہو جائے گی، 2 حصوں میں اس کی کابینہ مکمل ہونی ہے، اور اس کے بعد ہمیں جو ایک کلیئرٹی ملنی چاہیے اصولاً ملنی چاہیے، لیکن اب تک کے جو آثار یہی ہیں کہ وہ جو منظر کی دھندلاہٹ تھی وہ شاید اور بڑھ رہی ہے، جو پیچیدگیاں ہمیں نظر آ رہی تھی سیاسی منظرنامے پہ وہ پیچیدگیاں شاید اور بڑھ رہی ہیں۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع بھی یہی ہے کہ ہمارا جو آئین ہے اس میں ایک گنجائش رکھی گئی کہ جی ایک نگران حکومت جو ہے وہ آئے گی جب پارلیمنٹ اپنی مدت پوری کرے گی۔ اچھا، اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ جس طرح ہمارے ہاں لیٹ 80s میں اور 90s میں وہ سیاسی کھلواڑ رہا، تماشا رہا، سارا کچھ اکھاڑ پچھاڑ رہی، تو اس کے بعد ضرورت محسوس کی گئی کہ اتنا زیادہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے سیاسی پارٹیوں کا آپس میں اور سیاسی شخصیات کا آپس میں کہ ان کی کسی ایک کی موجودگی میں ہونے والا الیکشن نہ شفاف ہوگا، نہ بھرپور طریقے سے وہ قابل اعتماد ہوگا دوسری پارٹی کے لیے بھی، تو لہٰذا اس میں ایک چیز نکالی گئی کہ نگران، کہ ہم یہ 3 مہینے کے لیے جب اسمبلیز ڈیزالو ہوگی، 3 مہینے کے لیے یا 2 مہینے کے لیے جو بھی صورت بنتی ہے، 60 دن سے 90 دنوں میں میکسیمم جو ہے وہ الیکشن ہو جائیں، وہ ایک نگران سیٹ اپ سے ہوں۔ اس نگران سیٹ اپ کا آئین کی روح کے مطابق تصور یہ ہے کہ انہیں نان پارٹیسن ہونا چاہیے، انہیں غیر سیاسی ہونا چاہیے، اور ملکی حکومت جو ہے وسائل جو ہے اس کے اوپر ان کا تصرف صرف اس حد تک ہو۔ ان کا ایک واحد مینڈیٹ یہ ہے کہ انہوں نے اس دوران میں فیسیلیٹیٹ کرنا ہے الیکشن کمیشن کو تاکہ الیکشن بر وقت ہو جائیں، اور اس کے لیے جو بھی وسائل اور جو ایڈمنسٹریٹو سپورٹ ہے وہ پرووائڈ کرے۔ حکومت جب اپنا الیکشن کے نتیجے میں وجود میں آتی ہے وہ اس کو زمام کار سونپے اور اپنے گھروں کو چلا جائے، اور اس کے بعد نیا سیاسی سیٹ اپ جو ہے وہ آگے فیصلے کرے۔ تو یہ بنیادی طور پہ ایک تصور، بٹ انفارچونیٹلی اس دفعہ یہ کمپلیکیشنز اور پیچیدگیاں در پیچیدگیاں ہوتی چلی گئیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے اپنے طور پہ فیصلہ کیا کہ جی انہوں نے اسمبلیز پنجاب کی بھی اور کے پی کی بھی جو ہے نا وہ ڈیزالو کی۔ پی ٹی آئی کی اپنی ایک اسٹریٹجی ہے، اس کے وہ ذمہ دار ہیں اور وہ بہتر اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں۔ اب یہ ایک پہلی دفعہ ایک سچویشن رونما ہوئی کہ ملک کے جو 2 بہت بڑے صوبے ہیں، پنجاب جو تقریباً 50% کے لگ بھگ آبادی اور ایڈمنسٹریٹو شیئر ہے، اس کے ساتھ ہی کے پی جو بہت بڑا اہم صوبہ ہے، ان دونوں میں اسمبلیاں وقت سے پہلے جو ہے وہ ڈیزالو کر دی گئیں۔ اب پی ٹی آئی کی گیم پلان یہ تھا کہ جی حکومت کو مجبوراً اس میں الیکشن جو ہے نا وہ کروانا پڑے گا، اور اس کے بعد جب مرکز میں الیکشن کی ضرورت آئے گی، وقت آئے گا یا سندھ میں آئے گا، تو یہ 2 حکومتوں میں بقول پی ٹی آئی کی جو اس وقت ان کو نظر آ رہا تھا کہ ان کی اپنی حکومتیں ہوں گی، تو اس کا ایک بینیفٹ وہ سیاسی طور پہ ان کے پاس انہوں نے ایک ترپ کا پتہ جو ہے نا وہ چلا تھا۔ لیکن ہوا یہ کہ جس قسم کا ہمارا وہ سیاسی ماحول بنا ہوا تھا، پولرائزیشن بنی ہوئی تھی، اس میں ہم نے دیکھا کہ یہ نگران حکومتیں بنانا، ان کا سٹرکچر، اس میں کون کون سے لوگ آنے، وہ ایک طرح کا ایک بیک ڈور پولیٹیکل انفلوئنس جو ہے نا وہ شروع ہو گیا۔ وہ پی ڈی ایم حکومت نے ان صوبوں میں ان اے وے اپنی ایک پراکسیز کو کھڑا کرنے کی کوشش کی، کم از کم بہت حد تک۔ یہی ہم نے دیکھا کہ جب وہ الیکشن پنجاب میں اور کے پی میں سپریم کورٹ کے، پنجاب میں تو خیر سپریم کورٹ نے ڈیٹ دی، لیکن کے پی میں بھی اپنی مقررہ ڈیٹ کے اوپر الیکشن جب نہیں ہوئے، تو وہی نگران حکومتیں جن کا مینڈیٹ صرف 90 دن میکسیمم تھا وہ پرپیچویٹ کر رہی ہیں۔ پھر پی ڈی ایم گورنمنٹ جس دن جانے لگتی ہے اسی دن الیکشن کمیشن جو ہے اس کو اچانک یہ خیال آتا ہے
کہ یہ کے پی کی جو نگران حکومت ہے اس کے جو زیادہ تر وزراء ہیں وہ تو سیاست میں انوالو ہیں، تو لہٰذا انہوں نے ایک خط لکھ مارا کہ جی سارے سیاست میں انوالو ہیں، اور وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں انہیں بھی انکشاف اسی دن ہوا اچانک، اور پھر ساری کابینہ جو ہے وہ اسے لے لیا گیا، استعفیٰ لے لیا گیا۔ اب یہ کتنی بلیٹڈ قسم کی خلاف ورزی ہے اس روح کی، اس تصور کی نگران کی، کہ ہمارے سامنے وہ 6 مہینے حکومت ڈٹ کے جو ہے نا وہ کام کرتی رہی اور اس کی اپنے اپنے سیاسی مفادات تھے۔ اب یہ ہے کہ صرف وزیر اعلیٰ وہاں ہیں، گورنر جو ہے وہ جے یو آئی کے آپ کو پتہ ہے ان کی ایک تعلق داری اور عزیز داری بھی ہے، اور اب یہ ہے کہ نئی کابینہ ابھی تک تشکیل نہیں پا رہی، کیونکہ جو وہاں کے میجر پلیئرز ہیں پی ڈی ایم کے، وہ ہر ایک جو ہے وہ اپنی اپنی ایک اس میں حصہ داری چاہ رہا ہے۔ اب یہ بجائے خود جو ہے وہ نگران حکومتوں کے تصور کے ہی خلاف ہے، اور جو وزراء آج حلف اٹھائیں گے اس میں آپ دیکھیں گے کہ ان کے تقریباً چہروں پہ لکھا ہوا ہے کہ وہ ان کے سپانسرز کے نام کیا ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پہ وہ جو نگران حکومتوں کا ایک تصور یا خاکہ وہ لیٹ 80s اور 90s کے سیاسی مارا ماری اور کھلواڑ کے بعد ایک سامنے آیا تھا، ایک بین ایک درمیانی راستہ سا۔ انفارچونیٹلی انہی تمام سیاسی پلیئرز نے وہ جو ایک تصور تھا اپنے ہی ان کا بنایا ہوا، اپنے ہی تجربات کی بنیاد پہ اس کا انہوں نے حشر نشر کر کے رکھ دیا ہے۔ یہی عالم اب تقریباً تماشا ہونے والا ہے بلوچستان میں، کہ بلوچستان میں بھی ابھی فیصلہ نہیں ہو پا رہا کہ جی نگران کے بارے میں۔ اب فیصلہ کیوں نہیں ہو پا رہا ہے کہ وہاں پریکٹیکلی جتنے بھی میجر پلیئرز ہیں پولیٹیکل، وہ ہر ایک نگران حکومت میں بھی اپنا اپنا حصہ چاہ رہے ہیں۔ بظاہر انہیں یقین ہے کہ یہ نگران سیٹ اپ جو ہے وہ صرف 90 دن کا نہیں ہے، اٹ از گوئنگ ٹو اسٹے۔ اب اف اٹ از گوئنگ ٹو اسٹے تو وہ اپنی اپنی سیاسی بساط کے مطابق چاہیں گے یہ کہ یہ کہنے کو نگران حکومتیں ہوں، کہنے کو یہ آئین کا وہ ایک خاکہ اور سٹرکچر ہو، لیکن بیہائنڈ دا سین پراکسی انہی کی چلے، حکومت میں نام انہی کا چلے، سکہ انہی کا چلے، اور وہ اپنے کام جو ہے وہ اسی حساب سے سیاسی بساط کو جو ہے نا وہ مینج کریں۔ تو یہ میرا پہلا جو نقطہ آج کی گفتگو کا ہے کہ بنیادی طور پہ نگران حکومت بجائے خود ایک بوجھ ہے اس ملک کے اوپر، اور یہ پوری دنیا میں آپ دیکھیں تو شاید ایک آدھ جگہ کوئی اس قسم کا کانسیپٹ ہوگا۔ یہ ہم ہی نے ایک درمیان والا راستہ نکالا تھا، اور بدقسمتی یہ ہے کہ ان تلخ تجربات کے بعد زیادہ تر انہی سیاسی کھلاڑیوں نے ترمیم کر کے یہ ایک راستہ نکالا تھا، اور ہم دیکھتے یہ ہیں کہ اتنی کم یادداشتیں ہوتی ہیں یا مفادات اتنی جلدی غالب آ جاتے ہیں کہ انہوں نے خود اپنے ہاتھ سے بنایا ہوا وہ راستہ بھی آج توڑ ڈالا ہے، اور آگے جا کے جو اس کا امپیکٹ آئے گا وہ خیر کا آنے والا نہیں ہے۔ ہم جب بھی بات کرتے ہیں کہ جی ملک کس طرح ترقی کرتے ہیں، جمہوری روایات اور باقی جو معاشی روایات اور سارا جو سٹرکچر ہے وہ کس طرح ملک کو آگے لے کے جاتا ہے، تو اس میں بار بار ہم ایک ہی چیز سنتے ہیں کہ جو ڈفرینشیٹنگ پوائنٹ ہے وہ ہے اداروں کا مضبوط ہونا، اداروں کا بائی پارٹیسن ہونا، اداروں کا اپنے پیروں کے اوپر کھڑا ہونا۔ بدقسمتی سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس الیکشن کے اوپر پی ڈی ایم کی جماعتیں جو ہیں وہ الیکشن سے ان ون وے اور دی ادر گریزاں ہیں، پیچھے قدم ہٹا رہی ہیں، لیکن ماننا بھی نہیں چاہ رہے۔ اب اس کے لیے پچھلے 6-8 ماہ سے مختلف آئینی جواز اور بہانے گھڑے جا رہے ہیں۔ پہلے تو مردم شماری کا ہوا، پھر اس کے بعد مئی میں حالانکہ مردم شماری ختم ہو گئی، لیکن آخری جو چند دن ہے اس میں مردم شماری کو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ سے اپروو کروا کے ایک نیا آئینی جواز گھڑ لیا گیا کہ کیونکہ اب یہ نوٹیفائی ہو چکا ہوا ہے، اور اس لیے ان کی حلقہ بندیاں جو ہوئیں گی، اور وہ ساری کی ساری ٹوپی جو ہے نا انہیں الیکشن کمیشن پہ پہنا دی۔ اور اللہ بھلا کرے الیکشن کمیشن کا، اس نے جس انداز میں یہ رول خوبصورتی سے نبھایا ہے، بہت سارے جو ٹیلی ویژن ڈرامے بھی ہوں گے جس میں اس طرح کی بھاری بھرکم اور ناخوشگوار ذمہ داری نبھانے والا کردار بھی اس انداز میں نہیں نبھاتا۔ الیکشن کمیشن جس انداز میں سارا ملبہ اپنے اوپر لے رہا ہے، اب اندازہ لگائیے کہ نگران حکومت آ گئی، اس کے بعد الیکشن کمیشن جو ہے نا وہ اس نے کوئی کلیئرٹی نہیں دی، اس کو سب سے زیادہ فکر ہوئی ہم جی حلقہ بندیاں کرنی، ایک میٹنگ ہو گئی، 2 میٹنگ ہو گئی، اینڈ سو آن سو فورتھ۔ تو نظر یہ آ رہا ہے کہ انفارچونیٹلی یہ جو پہلے ہی ہماری پولرائزیشن بہت زیادہ تھی، پی ڈی ایم اور طاقتور حلقے فوری طور پہ اگر الیکشن نہیں چاہ رہے تھے تو اس کے لیے انہوں نے جس انداز میں الیکشن کمیشن کو آگے اپنی پراکسی کے لیے اور اس پوسٹ پونمنٹ کے لیے استعمال کیا ہے، الیکشن کمیشن کا رہا صاحب بھرم بھی اس سے ختم ہو گیا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ان مشکل فیصلوں کی طرف کوئی بھی آنے کو تیار نہیں ہے، کوئی بھی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے۔ بہتر یہ ہوگا کہ یہ سارے کا سارا بوجھ نگران حکومتوں پہ اگر ڈلے گا تو نگران حکومتیں، فیڈرل اور جو صوبائی حکومتیں، یہ تو خود بجائے خود ایک بوجھ ہیں، ان کے اوپر اگر ان کے جو ہمدرد ہیں انہوں نے الیکشن کے التوا کا بوجھ بھی ڈالا،
مشکل فیصلوں کا بوجھ بھی ڈالا، تو یقین جانیے یہ بڑی جلدی ہی نگران حکومتیں جو ہیں یہ خود متنازع ہو جائیں گی. یہ اپنی وزن سے تہرا وزن اٹھا کے یہ ویسے ہی اپنے وزن کے نیچے ختم ہو جائیں گی. اور آپ یہ دیکھیے گا کہ یہ پاکستان میں انفارچونیٹلی ایک بہت مجھے اس سے خوف آ رہا ہے کہتے ہوئے کہ ایک انتشار کا زمانہ جو ہے نا وہ جنم لے سکتا ہے. تو لہٰذا اس میں بہتر یہ ہے کہ اب بھی تمام سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ ہوش کے ناخن لیں. تمام جو ہمارے سیاسی مقتدرہ حلقے ہیں وہ پچھلی باتوں کو چھوڑیں، مل بیٹھیں، بیہائنڈ دا سین بیٹھیں اور کوئی ایک راستہ نکالیں اور الیکشن کرا کے جس طرح بھی آپ ساری تمام پارٹیوں کو آن بورڈ لے کے اور ایک سیاسی عمل کو چلنے دیں. یہ مشکل فیصلے سیاسی عمل کو ہی کرنے دیں. یہ گند، یہ سارے مسائل انہی نے کریٹ کیا تھا، انہی کو اس کو اٹھانے دیں. نگران حکومت کے یہ بس کی بات نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ نگران حکومت جو ہے وہ اس وزن میں وقت سے پہلے چر جائے اور یہ جو سیاسی پولرائزیشن ہے جس سے الٹیمیٹلی ہم کچھ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ سیاسی اعتماد بحال ہو، ملک کو آگے کم از کم ایک فیوچر میں ایک اعتماد نظر آئے، وہ اعتماد اسی کی رو میں بہہ نہ جائے، تڑک نہ جائے، چٹک نہ جائے. بہت بہت آپ کے لیے دعائیں ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ. اجازت دیجیے. خدا حافظ.